بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے برابر کا تعلق۔ سورۃ الفتح کی مذکورہ آیت مبارکہ میں والذین معہ کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اہل بیت پاک اور صحابہ کرام دونوں سے برابری کا تعلق رکھنا ضروری ہے۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اور نسبت والوں میں سے کسی ایک سے منہ پھیر لیا، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت پاک، اس نے اپنا آدھا تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاٹ لیا اور اپنے آدھے ایمان کو مفلوج کر لیا۔ لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا حضور سے کامل تعلق قائم اور ایمان سلامت رہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دونوں کا ادب و احترام اور محبت و تعظیم اپنے اوپر لازم کر لے۔ امت کی مختلف طبقات میں تقسیم۔ بدقسمتی سے تاریخی حالات کچھ اس طرح کے ہوئے ہیں کہ امت مسلمہ مختلف طبقات میں تقسیم ہوتی چلی گئی ہے۔ اگرچہ ایک جماعت ہر دور میں موجود رہی ہے جس نے اعتدال کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، تاہم ذیل میں ہم ان دو گروہوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں سے ایک گروہ جب اہل بیت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ نوبت بغض صحابہ تک جا پہنچی، اور جب کہ دوسرا گروہ جب حب صحابہ میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ نوبت بغض اہل بیت تک جا پہنچی۔ بعض لوگوں نے اہل بیت اطہار کی طرف جھکاؤ کیا اور اس نسبت میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ صحابہ کرام کے طبقے کی اہمیت اور تعلق ان کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ یک طرفہ تعلق میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کٹ گئے۔ جب تعلق کٹ گیا تو صحابہ کرام کی نسبت اعتقاد، سوچ اور فکر میں وہ ادب و احترام اور محبت نہ رہی جو کہ ضروری تھی۔ گویا انہوں نے ایمان کے ایک حصے کو قبول کیا اور دوسرے کو ترک کر دیا۔ یہ کیفیت سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں اس وقت کے معروضی حالات، سیاست، بنو امیہ کے اس وقت کے حکمرانوں اور بطور خاص یزیدیوں کے معرکہ کربلا میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ظالمانہ، فاسقانہ سلوک اور بربریت اور درندگی نے پیدا کی۔ جب اس گروہ کی توجہ صرف اہل بیت اطہار پر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی دوسری جہت یعنی صحابہ کرام کو اس گروہ نے نظر انداز کر دیا، تو رفتہ رفتہ نہ صرف صحابہ کرام سے تعلق ٹوٹا بلکہ ذہن بھی بالعموم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف ہو گیا۔ ان کا مقام و مرتبہ ذہنوں سے اتر گیا اور ان کے فضائل و کمالات اور ایمان میں درجات ذہنوں سے محو ہو گئے۔ اس کے رد عمل میں کچھ لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذکر کو اس طرح اجاگر کیا جس طرح ایک گروہ نے اہل بیت اطہار کے طبقے کو اجاگر کیا تھا۔ انہوں نے اپنی توجہ صرف صحابہ کرام کے ذکر پر مذکور رکھی اور رد عمل کے طور پر اپنا قلبی، جذباتی اور ذہنی تعلق اہل بیت اطہار سے کاٹ لیا، اور صرف صحابہ کرام کا ذکر کرتے کرتے اور اہل بیت کا ذکر چھوڑتے چھوڑتے نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جس طرح پہلا گروہ صرف اہل بیت کو ایمان کا حصہ تصور کرتا ہے اور خود کو نہ صرف صحابہ کرام سے کاٹ چکا ہے بلکہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو بھی داخل ایمان نہیں سمجھتا، اسی طرح دوسرا گروہ صرف صحابہ کرام سے تعلق ہی کو ایمان گردانتا ہے اور اہل بیت پاک سے اپنا قلبی اور جذباتی تعلق ختم کر چکا ہے۔ اس بد نصیب امت کی حالت اب یہ ہے کہ اس میں دو گروہ اب واضح طور پر ایک دوسرے کی ضد بن چکے ہیں۔ ایک طبقے کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اور کئی نسلوں سے ذہن یہ بنائے جا رہے ہیں کہ وہ سنی وہ ہے جو فقط صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بات کرے۔ اگر کوئی حضرت علی شیر خدا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یا دیگر ائمہ اہل بیت کی بات کرتا ہے، واقعہ کربلا بیان کرتا ہے یا اہل بیت اطہار سے محبت اور ان کے فضائل کا ذکر کرتا ہے تو فوراً یہ الزام دے دیا جاتا ہے کہ یہ تو شیعہ ہے، شیعہ نواز ہے یا شیعت کی طرف جھکاؤ ہے۔ اسی طرح دوسرے طبقے کا یہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ اگر اہل بیت پاک کی بات ہو تو مومن اور مسلمان ہے، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات ہو تو مسلمان ہی نہیں۔ اسی طرح ایک طبقے نے نہ صرف اہل بیت کو اپنا لیا
اور ایک طبقے نے فقط صحابہ کرام کو۔ یوں اس امت کو ظالمانہ انداز سے دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، غلامی اور تعلق کو اپنے گروہ کے ساتھ مختص قرار دے کر ایمان کے دو ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اہل بیت پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے تعلق ایمان کا ایک حصہ تھا اور صحابہ کرام سے تعلق ایمان کا دوسرا حصہ تھا۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک نے ایمان کے ایک حصے کو اپنا لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ دین اسلام پر سب سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کرام کی بے ادبی کی جائے۔ اسلام کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں۔ بے شک اہل بیت اطہار کی محبت عین ایمان ہے۔ جس شخص کے دل میں اہل بیت پاک کی محبت نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ اسلام سے خارج اور جہنم کا ایندھن ہے۔ دل کے اہل بیت پاک کی محبت سے خالی ہونے کا مطلب دل کا اسلام، ایمان، قرآن اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہونا ہے۔ جس طرح اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ایمان میں یہ درجہ ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ایمان میں یہی وجہ ہے۔ لہذا جو شخص صحابہ کرام بشمول خلفائے راشدین کی طرف سے کسی کی طرف کسی قسم کی ناپاکی منسوب کرتا ہے، خواہ وہ اہل بیت پاک کی محبت کے نام پر کرے یا کسی اور حوالے سے، وہ شخص کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ بے ایمان، لعنتی اور جہنم کا ایندھن ہے۔ وہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین یا ازواج مطہرات کا ہی منکر نہیں، وہ منکر مصطفیٰ اور منکر رسول ہے۔ طبقاتی کشمکش کا نقصان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے دو گروہوں کا اس طرح اپنی حدوں سے آگے بڑھ جانے اور اس طبقاتی کشمکش کا نقصان یہ ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت کے نام پر ہونے والی جنگ نے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دیا۔ چنانچہ اب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو ان میں سے ایک گروہ کو اتنی لذت محسوس نہیں ہوتی جتنی صحابہ کرام کے ذکر سے محسوس ہوتی ہے، اور اسی طرح دوسرا گروہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک سے اتنی لذت اور حلاوت محسوس نہیں کرتا جتنی وہ اہل بیت اطہار کے ذکر میں محسوس کرتا ہے۔ افسوس کہ نادانی میں دونوں گروہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پہچان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی، اور اسی طرح اہل بیت اطہار کی پہچان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تھی۔ مگر افسوس کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے حوالے سے دوسروں کی پہچان تھی، ان کے ذکر مبارک سے تو اتنی لذت اور حلاوت محسوس نہیں ہوتی جتنی صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کے ذکر سے محسوس ہوتی ہے۔ گویا بنیاد مسمار کر دینے کے بعد عمارت تعمیر کی جا رہی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلق رسالت مآب جو کہ بنیاد ہے اسے پختہ کیا جائے۔ سب سے پہلا ہمارا تعلق بالرسالت پر ایمان ہونا مضبوط ہونا چاہیے کہ حضور کا ذکر تو خیر بڑی بات ہے، جو بھی حضور سے نسبت والے ہیں آپ کی خاطر وہ بھی اور ان کا ذکر بھی اچھا لگے۔ جب ایمان کا مرکز و محور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بن جائے گی تو ایمان کا مزاج یہ ہوگا کہ جو آقا علیہ السلام کو پسند ہوگا وہ تمہیں بھی پسند، اور جو محبوب خدا کو ناپسند ہوگا وہ تمہیں بھی ناپسند ہوگا۔ اسی طرح دوستی اور دشمنی کا معیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہو جائے گا۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ اسی صورت میں ممکن ہے۔ پہلے ہم اپنے ایمان کے مرکز و محور کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اہل بیت کون؟ بیت عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں۔ گھر تین قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 بیت نصب، نمبر 2 بیت مسکن یا بیت سکنہ، نمبر 3 بیت ولادت۔ اسی اعتبار سے گھر والوں کے بھی 3 طبقے ہیں۔ نمبر 1 اہل بیت نصب، نمبر 2 اہل بیت سکنہ، نمبر 3 اہل بیت ولادت۔ نمبر 1 اہل بیت نسب سے مراد انسان کے وہ رشتہ دار ہیں جو نسب میں آتے ہیں، یعنی وہ رشتہ دار جو باپ اور دادا کی وجہ سے ہوتے ہیں، مثلا چچا، تایا، پھوپھی وغیرہ نسب کے رشتہ دار ہیں۔ نمبر 2 اہل بیت مسکن سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو گھر کے اندر آباد ہوتے ہیں، یعنی شوہر کی بیوی۔ نمبر 3 اہل بیت ولادت سے مراد وہ نسل ہے جو گھر میں پیدا ہوئی، اس میں بیٹے، بیٹیاں اور آگے ان کے اولاد شامل ہیں۔
جب مطلق اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد مذکورہ تینوں طبقات ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اہل ایمان ہوں۔ ان میں سے کسی ایک طبقے کو خارج کر دینے سے اہل بیت کا مفہوم اس پر پورا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاحزاب آیت 33، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک صاف کر دے، یعنی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے دامن، سیرت، کردار اور اعمال کے ظاہر باطن کو ہر نجس اور ناپاکی سے اس طرح پاک فرما دے کہ تم طہارت اور پاکیزگی کا قابل تقلید نمونہ بن جاؤ، اور قیامت تک طہارت اور پاکیزگی تم سے جنم لیتی رہے۔ تعصب چھوڑ اے نادان، جب انسان متعصب ہو جاتا ہے اور پھر اسے اپنے مطلب کی چیز کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، جب دین تعصب کی نظر ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اپنے مطلب کی بات نکالنے لگتا ہے۔ وہ دو طبقے جو حب صحابہ اور حب اہل بیت کے نام پر افراط و تفریط کا شکار ہوئے، ان میں سے ایک طبقے نے مذکورہ آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو نکال دیا، گویا انہوں نے اہل بیت میں سے اہل بیت مسکن کو نکال دیا۔ جب اہل بیت میں سے بیویاں نکل جائیں تو پھر اولاد کا گھر سے کیا تعلق رہا؟ بہرحال انہوں نے ازواج مطہرات کو نکال کر کہا کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ بے شک مذکورہ چاروں ہستیاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چادر تطہیر میں چھپایا، اور ان کے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا انکار فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہے۔ مگر سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ایک طبقے نے کچھ اہل بیت مراد لیے اور باقی چھوڑ دیے۔ اس کے رد عمل کے طور پر دوسرے طبقے نے کہا کہ اہل بیت سے مراد صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، حضرت علی سیدہ دو عالم، حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین اہل بیت میں شامل ہی نہیں۔ دونوں طبقوں نے قرآن پاک کو گویا سکول کا رجسٹر داخل خارج سمجھ لیا ہے کہ جسے چاہا داخل کر دیا اور جسے چاہا خارج کر دیا، من مانی تعویلیں کر کے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور نہ صرف امت بلکہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی متنازع بنا دیا۔ ارے نادانو، جو گھر والا ہے وہ تو ہر گھر والے کو پیارا ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبی تعلق والا ہے، آپ کے گھر میں ہے یا آپ کی نسل پاک میں سے ہے اور اہل ایمان ہے، اسے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بیت اور ہر ایک کو پیارا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبی تعلق ہونا، آپ کے گھر میں ہونا یا آپ کی اولاد پاک میں سے تو ہونا، تو ایک طرف حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر صرف خدمت کرتے تھے اور سودا سلف لا کر دیتے تھے، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں ارشاد فرمایا ہے، حالانکہ نہ تو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبی تعلق تھا، نہ وہ اہل بیت مسکن میں سے تھے، اور نہ ہی وہ آپ کی اولاد پاک میں سے تھے۔ بیت کی تینوں نسبتیں مفقود تھیں، مگر اس کے باوجود چونکہ ان کے گھر آنا جانا تھا اور وہ آپ کی خدمت کرتے تھے، لہٰذا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے ہاتھ بڑھاتے ہوئے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اہل بیت میں سے کسی ایک طبقے کو خارج نہیں کیا تو ہم کسی ایک طبقے کو خارج کر کے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ انصاف نہیں بلکہ محض جہالت اور تعصب ہے۔ سنی اور شیعہ دونوں فریقوں کو باہم دست و گریباں کرنے والے نام نہاد مولویوں اور ذاکروں کا حال یہ ہے کہ وہ خود کبھی بھی آپس میں دست و گریباں نہیں ہوتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے اور اکٹھے طریقے چلاتے ہیں، مگر عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ جلسوں اور جلوسوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی آگ کو ہوا دیتے ہیں، اختلافات کی خلیج وسیع کرتے ہیں اور ہر ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ قابل غور نکتہ، یہ بات قابل غور ہے کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ جب
کوئی کام رد عمل کے طور پر شروع ہوگا اور اس میں اعتدال نہیں ہوگا، اس میں افراط و تفریط انتہا پسندی ہوگی، وہ کام اعتدال اور میانہ روی کے اس تصور سے ہٹ کر ہوگا جس کا اسلام نے درس دیا ہے۔ اسلام کی اصل تعلیم اعتدال اور میانہ روی ہے۔ امت مسلمہ کو امت وسط بھی دراصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ نے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقار اور کردار عطا کیا ہے جو توسط اور اعتدال پر مبنی ہے۔ اس ضمن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت 143، اور اس طرح ہم نے اے مسلمانوں تم کو اعتدال پر رہنے والی ایک امت بنایا تاکہ لوگوں پر نگران رہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا جس کا معروف معنی رائے اعتدال پر چلنے والی امت ہے، یعنی ایسی امت جو رائے حیات پر چلتے ہوئے ہر معاملے میں توازن کو برقرار رکھتی ہے اور صراط مستقیم سے ادھر ادھر نہیں بھٹکتی۔ جس طرح ایک ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں اور دونوں میں وزن برابر رہتا ہے، کوئی پلڑا ایک طرف نہیں جھکتا، بعینہ یہ امت آخری متوسط رکھتے ہوئے اعتدال و توازن کو قائم رکھتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، رائے اعتدال کو چھوڑ کر افراط و تفریط کا راستہ اپنانے والوں کے لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا درج ذیل فرمان ایک تازیانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مشابہت ہے۔ ان سے یہود نے بغض کیا، یہاں تک کہ ان کی والدہ ماجدہ پر زنا کی تہمت لگائی، اور نصارہ ان کی محبت میں ایسے حد سے گزرے کہ ان کی خدائی کے معتقد ہو گئے۔ ہوشیار، میرے حق میں بھی دو گروہ ہلاک ہوں گے۔ مشکات المصابی بحوالہ احمد 565۔ ترجمہ: ایک زیادہ محبت کرنے والا جو مجھے میرے مرتبے سے بڑھائے گا اور حد سے تجاوز کرے گا، اور دوسرا بغض رکھنے والا جو عداوت میں مجھ پر بہتان باندھے گا۔ خود شیعہ مذہب کے نزدیک معتبر کتاب نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ و شرح نہج البلاغہ جلد اول۔ میرے معاملے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک محبت کرنے والا، حد سے بڑھانے والا، وہ محبت اس کو غیر حق کی طرف لے جائے گی، اور دوسرا بغض رکھنے والا، حد سے کم کرنے والا، وہ بغض اس کو خلاف حق کی طرف لے جائے گا۔ اور سب سے بہتر حال میرے معاملے میں میانہ رو جماعت کا ہوگا، بس اس میانہ رو جماعت کو اپنے لیے ضروری سمجھو اور بڑی جماعت سواد اعظم کے ساتھ وابستہ رہو، کیونکہ اللہ کا ہاتھ اسی جماعت پر ہے، اور خبردار اس جماعت سے الگ نہ ہونا، کیونکہ جو شخص جماعت سے الگ ہوگا وہ اسی طرح شیطان کا شکار ہوگا جس طرح ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری بھیڑیے کا شکار ہوتی ہے۔ بغض اہل بیت اور بغض صحابہ کی علامت۔ آج وہ لوگ جو حب علی میں افراد کی وجہ سے رائے اعتدال کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو بغض علی کی بنا پر رائے اعتدال پر نہیں رہے، یعنی وہ لوگ جو حب علی اور حب اہل بیت کے نام پر دلوں میں بغض صحابہ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو حب صحابہ کرام کے نام پر دلوں میں بغض علی اور بغض اہل بیت، یا حب اہل بیت کے نام پر دلوں میں بغض صحابہ رکھتے ہیں، تو کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوگا، اور زبان سے کبھی اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ وہ حب اہل بیت کے نام پر دل میں بغض صحابہ یا حب صحابہ کے نام پر دل میں بغض اہل بیت رکھتا ہے۔ وہ شخص جو ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے زبانی اقرار نہ کرنے کے باوجود بھی بڑی آسانی سے ان کی پہچان ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے سامنے صحابہ کرام کی تعریف کریں اور تھوڑی دیر کرتے رہیں، اگر اس کے ماتھے پر بال آ جائے تو اس کی طبیعت مکدر ہو جائے اور کوئی خوشی محسوس نہ کرے، تو سمجھ لیں کہ اس شخص کا تعلق اس گروہ سے ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں زیادتی کے دعوے کی وجہ سے رائے حق چھوڑ چکے ہیں۔ اور اسی طرح کسی شخص کے سامنے حضرت علی
حضرت امام حسین اور اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو اس سے اس کی طبیعت گھٹن اور بے چینی محسوس کرے تو سمجھ لیں کہ اس کا شخص کا تعلق اس گروہ سے ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بغض کی وجہ سے رائے حق چھوڑ بیٹھے ہیں۔ مذکورہ بالا صورت تو اس وقت ہے جب کسی شخص کے بارے میں اشتباہ پیدا ہوا اور اس کے بارے میں یہ پرکھنا مقصود ہے اس شخص کا مذکورہ گروہ میں سے کسی گروہ کے ساتھ تعلق ہے، مگر آج تو صورتحال بڑی واضح ہو چکی ہے اور دونوں گروہوں کی پہچان کچھ مشکل نہیں رہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گروہ ایسا ہے جو سارا سال اپنے مذہبی اجتماع فقط سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے حوالے سے کرتا ہے۔ اس گروہ نے تو نہ تو کبھی سیرت النبی کے حوالے سے کوئی اجتماع کیا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کے ذکر کے حوالے سے۔ اہل بیت کے علاوہ انہوں نے ہر ایک سے اپنا تعلق قطع کر لیا، اور دوسرا گروہ ایسا ہے جو سارا سال مدح صحابہ کرام کے نام پر اجلاس اور اجتماع کرتا ہے۔ اس گروہ کی کیفیت یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے دن بھی کبھی اہل بیت اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر اجتماع نہیں کرتا۔ جس طرح پہلے گروہ نے اہل بیت پاک اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ اسلام کے باقی تمام موضوعات چھوڑ دیے، اسی طرح دوسرے گروہ نے صحابہ کرام کے موضوع کے علاوہ باقی تمام موضوعات سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ دونوں طرف رد عمل ہو رہا ہے اور اعتدال کی راہ چھوٹی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق۔ اگر ہم صحابہ کرام اور اہل بیت پاک دونوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کسی بھی موقع پر جان قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اس کا اندازہ درج ذیل واقعے سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رات مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اس رات کفار اور مشرکین مکہ ننگی تلواریں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس وقت تک اکثر مسلمان مدینہ ہجرت کر چکے تھے، تاہم ابھی تک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت نہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ حکم خداوندی سے ہجرت کرنے سے قبل اپنے پاس پڑی ہوئی لوگوں کی امانتیں کسی کی سپرد کر جاؤں۔ آپ کی نگاہ انتخاب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں مدینہ ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میرے پاس کچھ لوگوں کی یہ امانتیں پڑی ہیں، تم یہ امانتیں انہیں واپس کر کے بعد میں آ جانا۔ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک کافروں کی تلواروں کا نشانہ تھا۔ آپ کے بستر مبارک پر سونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کے مترادف تھا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر الکبیر اور حجت الاسلام میں حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان کیا ہے کہ ہجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر مبارک پر سلا کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو علی میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کر رہا ہے، جاؤ جا کر ساری رات اس کی حفاظت کرو۔ چنانچہ بحکم خداوندی دونوں فرشتے آئے۔ التفسیر الکبیر جلد 5 223۔ جبریل علیہ السلام سر کی طرف اور میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور جبریل امین علیہ السلام بلند آواز سے اظہار خوشنودی کرتے ہوئے کہتے تھے، اے ابن طالب، آج تیرے جیسا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری، اور لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو اپنی جان اللہ کی رضامندی کے لیے بیچتا ہے۔ تفسیر الکبیر 223۔
ہجرت مدینہ کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سونا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حد درجہ ایثار اور شجاعت اور جوان مردی کا مظہر ہے، مگر ہجرت ہی کی شب اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایثار کو دیکھیں تو وہ بھی اپنی مثال آپ ہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں سفر کرنا کفار اور مشرکین مکہ کے نزدیک ایک ایسا جرم تھا جس کی سزا بہرحال شہادت ہی تھی۔ کتب حدیث میں آتا ہے کہ جب ہجرت مدینہ کا حکم آیا اور اکثر مسلمان مدینہ ہجرت کر چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ منورہ جانے کی تیاری کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم ذرا ٹھہرو کیونکہ مجھے بھی اجازت ملنے کی امید ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ کو بھی ہجرت کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی خاطر اپنے آپ کو روکے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ آپ انہیں 4 ماہ تک آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ آپ انہیں 4 ماہ تک کیکر کے پتے کھلاتے رہے۔ صحیح البخاری کتاب المناقب باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ الی المدینہ۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ ہجرت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر آئے اور آپ کو دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ رات کو کیسے تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، مجھے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم آ گیا ہے، کیا تم میرے ساتھ چلنے اور میری خاطر ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ایک طرف ساری دنیا کی بادشاہی ہو اور دوسری طرف آپ کی خاطر عمر بھر کی تکالیف ہوں تو رب ذوالجلال کی قسم، آپ کی خاطر تڑپ کر جان دینا مجھے ساری دنیا کی شہنشاہی سے زیادہ پسند ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگا لیا اور اپنے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے تعلق کو ناقابل شکست قرار دیا۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کا باہمی تعلق۔ راہ اعتدال سے ہٹ جانے والے دونوں گروہوں کے لیے دنگا فساد کی فضا ختم کرنے اور امن و سلامتی کی فضا قائم کرنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی آپس میں کوئی لڑائی نہ تھی، بلکہ یہ سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے اور ایک دوسرے پر جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمل سے دلیل۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب کشف الغمہ فی معرفۃ الائمہ میں عروہ بن عبداللہ سے مروی ہے، ایک واقعہ مذکور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر سے سوال کیا کہ تلواروں کے دستوں پر چاندی چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تلوار کے دستے پر چاندی چڑھائی تھی۔ عروہ بن عبداللہ نے بھی شاید ہمارے دور کی طرح اپنے وقت کے مولویوں اور ذاکروں کو سن کر یہ رائے قائم کر لی تھی کہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں مخالفت ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ یہ سن کر امام محمد باقر جلال میں کھڑے ہو گئے اور قبلہ رخ منہ کر لیا اور فرمایا، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، اور جو انہیں صدیق نہ کہے گا اس کی بات کو اللہ دنیا میں بھی جھوٹا کر دے گا اور آخرت میں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو تکنا عبادت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب میرے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اکٹھے بیٹھے ہوتے تو میں دیکھتی کہ میرے والد اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ تکتے رہتے اور ان کی نگاہ ہر وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر رہتی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ ابا جان، جب آپ خود اتنے بلند مرتبہ پر ہیں تو پھر آپ حضرت علی
رضی اللہ عنہ کے چہرے کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے عائشہ، میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہر وقت تکتا رہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو فقط دیکھنا بھی عبادت ہے۔ الصواعق المحرکہ 177۔ انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ المستدرک الحاکم کنز الایمان الصواعق المحرکہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کنز الاموال۔ بے شک صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان بیعت قلبی محبت موجود تھی۔ حضرت برہ بن عازب اور حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور غدیر خم میں قیام پذیر ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2 مرتبہ فرمایا، تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا اور بہتر ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے۔ اے علی اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملے تو حضرت عمر نے ان سے کہا، اے ابن ابی طالب، تم صبح شام خوش رہو، تمہیں ہر مومن مرد اور مومن عورت کا دوست ہونا مبارک ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح بحوالہ احمد 565۔ کتب سیر و تاریخ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ کے پاس 2 دیہاتی لڑتے ہوئے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا تو ان میں سے ایک نے کہا، یہ ہمارے درمیان کیا فیصلہ کرے گا؟ پس یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کا گریبان پکڑ کر فرمایا، جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ تیرے اور ہر مومن کے مولا ہیں، اور جس کے یہ مولا نہیں وہ مومن نہیں ہے۔ الصواعق المحرکہ 179۔ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے عقد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کی بیٹی حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ جنگی قیدی بن کر مال غنیمت میں آئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو اہل مدینہ اور اسلامی لشکر یہ سوچنے لگا کہ دیکھتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی شہر بانو کس خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے شہر بانو کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ یہ یزدگرد کی بیٹی شہزادی ہے، اسے میں جس کی زوجیت میں دوں گا تو وہ بھی شہزادہ ہی ہوگا۔ لوگ سوچنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں شہزادہ کون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے حسین رضی اللہ عنہ، ہمارے ہاں شہزادہ تو ہی ہے، اور حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی، کیونکہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی نہیں بلکہ آپ کے اہل بیت پاک بھی دل و جان سے عزیز اور محبوب تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں ان کے دروازے پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر دروازے پر کھڑے ہوئے حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اتفاق سے ان کو حاضر ہونے کی اجازت نہ ملی۔ حسن رضی اللہ عنہ یہ خیال کر کے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے
کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو مجھے کب اجازت دیں گے؟ واپس آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے واپس چلے گئے ہیں تو آپ فوراً حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے آپ کے تشریف لانے کی اطلاع نہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس خیال سے واپس آ گیا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کب دیں گے؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ اجازت کے مستحق ہو، اور یہ بال سر پر اللہ تعالیٰ کے بعد کس نے اگائے سوائے تمہارے، یعنی تمہاری بدولت ہی راہ راست پائی اور تمہاری برکت سے اس مرتبے کو پہنچا۔ الصواعق المحرکہ 179۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا آپ جب تشریف لایا کریں تو بغیر اجازت کے آ جایا کریں۔ الصواعق المحرکہ 179۔ مذکورہ تمام واقعات سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کے درمیان کسی قسم کی عداوت یا رنجش نہیں تھی، بلکہ ان کے درمیان باہم محبت و الفت کا رشتہ تھا۔ بے شک تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ادب و احترام اور محبت و مودت ایمان ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنا بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہے۔ اسی لیے یاد رکھ لیجیے کہ خواہ کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے یا ہاتھ باندھ کر رفع یدین کرے یا نہ کرے، یہ اپنا اپنا مسلک ہے، اس سے ایمان پر زد نہیں آتی۔ البتہ اسلام کی حد کو کبھی توڑنے کی کوشش نہ کیجیے، یہ حد صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کے ادب و احترام کی حد ہے۔ جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف کفر منسوب کرتا ہے یا گالی دیتا ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کفر منسوب کرنا یا گالی دینا چاہے ظاہراً ہو یا باطناً ہو، اشارے یا کنایہ سے ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ ہو، کیونکہ ایسے شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ بالواسطہ طور پر اپنی گستاخی اور زبان درازی کا نشانہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا رہا ہے، جو یقیناً کفر ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف تو عمر بھر کرتا رہے، عظمت صحابہ کے نعرے لگاتا رہے، مگر اپنے دل میں اہل بیت کی محبت نہ رکھے، اس کے دل میں اہل بیت کے بارے میں بغض ہو اور اہل بیت اطہار کا ذکر سن کر اس کے دل میں گھٹن آئے اور اس کی روح پر کدورت چھا جائے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ شخص بھی بے ایمان ہے اور جہنم کا ایندھن ہے۔ آئیے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ سے دوسرا سبق امن کا حاصل کریں۔ ہر کسی کو یاد حسین اپنے اپنے طریقے سے منانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہر ایک کو عظمت صحابہ کرام کی یاد منانے کا حق حاصل ہونا چاہیے کہ پاک سرزمین ہے ہی اسی لیے کہ یہاں صحابہ کرام کی عظمت کے ترانے گونجیں، اہل بیت اطہار کی عظمت و محبت کے ترانے گانے جائیں۔ جس سرزمین پر صحابہ کرام کے بے ادبی اور گستاخی ہو، صحابہ کرام کو گالی دی جائے یا اہل بیت پر طعن زنی ہو، الزام تراشی اور گستاخی ہو، پھر وہاں مسلمان زندہ بھی رہیں تو وہ مسلمان بے غیرت ہیں، بے حمیت ہیں۔ مسلمانوں کی سرزمین پر نہ تو صحابہ کرام کے خلاف کھلی زبان کھلنی چاہیے اور نہ ہی اہل بیت پاک کے خلاف بے ادبی کی زبان کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ افسوس، پاکستان کی سرزمین وہ زمین ہے جس پر مدتوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، زبان درازیاں ہو رہی ہیں، گستاخی رسول پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لٹریچر چھاپے جا رہے ہیں، مگر آج تک کوئی گستاخ رسول پھانسی پر نہیں چڑھایا گیا۔ اس بدبختی کی انتہا پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اسی سرزمین پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور خلفائے راشدین کی گستاخی میں کتابیں اور لٹریچر چھاپا جا رہا ہے، مگر آج تک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے کسی گستاخ کو پھانسی پر نہ لٹکایا گیا۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی گستاخی ہوتی رہی ہے، اور اس سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ باغی قرار دیا جاتا رہا۔
یزید کی خلافت اور فضیلت پر کتابیں لکھی جاتی رہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف اس ملک میں زبانیں کھلتی رہیں۔ لوگ اپنا اور اپنے بیٹوں کا نام یزید رکھنے لگے۔ یزیدیت اور بغض اہل بیت فروغ پاتے پاتے انتہا تک جا پہنچا، مگر اس ملک میں کسی دشمن اہل بیت کو پھانسی پر نہ لٹکایا گیا۔ ہمارا مطالبہ اور موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے سرزمین پاکستان پر امن بحال کرنا چاہتے ہیں تو محرم کی امن کمیٹیوں سے امن بحال نہیں ہوگا۔ یہ دنگا فساد ہر سال جاری رہے گا اور کبھی نہ مٹ سکے گا۔ آؤ اس فساد کی جڑ کاٹنے اور اسے اصلاً مٹانے کی کوشش کریں۔ اس ملک میں یہ قانون نافذ کر دیا جائے کہ جو کوئی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتکب ہو اسے حد کے طور پر پھانسی پر لٹکایا جائے۔ جو گستاخ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت اطہار ہو اسے تعزیراً پھانسی پر لٹکایا جائے۔ شاتم رسول، شاتم صحابہ اور شاتم اہل بیت کی سزا اگر پاکستان کی سرزمین پر بلا امتیاز سزائے موت نافذ کر دی جائے تو فقط 2-3 گستاخوں کو پھانسی پر لٹکانا ہوگا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے اور اس لحاظ سے پاکستان میں مکمل امن ہو جائے گا۔ گستاخ رسول اگرچہ ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، تہجد کی باقاعدگی کرے اور شریعت کی بات کرتا رہے، وہ انسان نہیں شیطان ہے، اسے جینے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور جو شخص کلمہ تو اسلام کا پڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ اسی طرح جو کوئی صحابہ کرام یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے اسے بھی پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ ہر سال جو ہزاروں حق ناحق ہوتے ہیں اور اس کی نسبت یہ بہتر ہے کہ 5-7 حق کے خون ہو جائیں۔ اس سے پوری امت کو قتل و غارت اور دنگا فساد سے نجات مل جائے گی اور پائیدار امن قائم ہو جائے گا۔ مذکورہ قانون کے علاوہ یہ قانون بھی ہونا چاہیے کہ جو کوئی کتاب یا لٹریچر گستاخی رسول، گستاخی صحابہ کرام یا گستاخی اہل بیت اطہار پر مبنی ملے اسے ضبط کر لیا جائے یا جلا دیا جائے۔ پھر ایک قانون یہ بھی ہو کہ کسی دوسرے کی مسلک پر تنقید نہ کی جائے اور یہ اصول اپنایا جائے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو مت اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت، نہ کسی کو گالی دو اور نہ بے ادبی کرو، ادب و احترام سے چلو، قرآن و سنت کی روح سے اپنے مسلک کے دائرے میں چلتے رہو، اپنے مسلک کی حقانیت پر خوب دلائل دو اور مسلک کی تعریف کرو، مگر دوسرے کو نہ برا بھلا کہو، نہ گالی دو اور نہ تحقیر کرو۔ یہ اصولی بات ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ کافروں کے بتوں کو بھی گالی نہ دو کہ کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دینے لگے۔ اپنے مسلک اور عقیدے پر چلا جائے اور دوسرے پر طعن نہ کیا جائے۔ ان 3 قاعدوں اور اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے پاکستان فرقہ وارانیت فسادات سے بچ جائے گا۔